اب اگر ہم عبادات کو دیکھیں جو رب تعالیٰ نے انسان پر فرض کی ہیں، تو ان عبادات کو جب ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو جیسے تمام عبادات کی گہرائی میں ایک ہی بات دکھائی دیتی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے مہربان ہو جائے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی خدمت کرے۔ میں نے شاید اگزامپل یہیں دی تھی یا کسی اور محفل میں کہ نماز کو اگر ہم دیکھیں، اب نماز کے آداب کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی بنیادی شرط ارادہ ہے، نیت۔ پھر وضو کیا ہے؟ اپنے آپ کی طہارت کرنا، اپنے اعضاء کی طہارت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ جب مسجد میں جاؤ، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، صفیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ آداب محفل ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ منع فرمایا کہ ایسی چیزیں جس سے منہ سے اسمیل آئے یا ڈکار آئیں، جیسے مولی ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، یہ کھا کے مسجد میں نہ جائیں آپ۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے دوسرے نمازی، ان کی طبیعت پر گناہ نہ گزریں آپ۔ پھر فرمایا کہ دوسروں کے لیے جگہ بناؤ۔ تو ہمیں کتنا ہی تنگ ہونا پڑ جائے، ہم صف میں جگہ نہ ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اس میں دوسرے ہی لوگ شامل ہیں۔ حج کو دیکھ لیجئے، روزہ دیکھ لیجئے۔ اب یہ کمال کی چیز ہے کہ انسان خود روزہ رکھتا، اس کا ثواب اسے ملتا، لیکن کسی اور نے روزہ رکھا، روزے کی تمام تر مشقت روزہ رکھنے والے نے اٹھائی، اور آپ نے وقت افطار اگر کسی کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا دسترخوان پر اور اسے کہا کہ روزہ میرے ساتھ کھولو، تو صرف اس کو روزہ کھلوا دینے سے جتنا ثواب اس غریب نے صبح سے شام تک روزے کی مشقت کر کے کمایا، اتنا ہی ثواب آپ نے اس کا روزہ کھلوانے سے کر لیا، اس کے برابر کا ثواب آپ کو مل گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ جو وہ روزہ دار آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھائے گا، وہ معاذ اللہ کوئی رب تعالیٰ کے پیٹ میں تو نہیں جا رہا، وہ تو نہیں کھائے گا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ نہیں معلوم کسی کو کہ وہ روزہ دار، اس کے پاس وسائل کیا ہیں، وہ روزہ کھول سکے گا یا نہیں روزہ کھول سکے گا۔ تو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس کی پردہ پوشی کر لی کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، روزہ کھلوا دیا، کہ اگر اس کے وسائل نہیں شہری کا اہتمام کرنے کے لیے اس کا ثواب ہے۔ پھر دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے منع کر دیا کہ صاف کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بھی مجلسی معاملہ ہے۔ تو عبادات جو ہیں، زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ رب تعالیٰ کو تو نہیں پہنچتا، نہ وہ اس کا محتاج ہے۔ اس نے زکوٰۃ فرض کر دی اور دوسروں کو دینے کا حکم دے دیا۔ تو یہ اپنے ان بھائیوں کو لک آفٹر کرنے کی بات ہے جو وسائل کے معاملے میں بہت زیادہ خوش نصیب نہیں ہے۔ اس کے لیے ڈسپلن پیدا کیا ہے رب نے، اور اس کی ترغیبات بھی دی ہیں اللہ نے کہ دوسروں کو لک آفٹر کرو۔